قادیانی یہ فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پیرو ہے، جو اپنے آپ کو نبی و رسول بتاتا، اپنے کلام کو کلام الہی بتاتا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کرتا رہا، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم کی شان جلیل میں، تو اس نے وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ خود مدعی نبوت بننا اور ابدالآباد تک جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا، مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کی تکذیب و توہین کا وبال بھی اپنے سر لے لیا، اور یہ صدہا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اور اس نے تو صدہا کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بنایا۔ اس شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں کسی مسلمان کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے وہ خود کافر ہے، خواہ وہ ان لوگوں کے چیلے ہوں جو معاذ اللہ قادیانی کو شریعت مستقلہ کا صاحب رسول مانتے ہیں، یا مرزا محمود قادیانی کے گرگے ہوں جو قادیانی کو فنافی رسول بتا کر اسے بروزی نبی اور امتی نبی ٹھہراتے ہیں، یا کسی ایسے کے پیرو ہوں جو قادیانی کے کفریات پر مطلع ہو کر بھی اس کو مجدد و مسیح و مہدی مانتے ہیں، یا بے دین زندیق نام نہاد صدیق دیندار کے متبع ہوں جو قادیانی کو بھی نبی و رسول مانتا ہے اور اپنے نفس ناپاک کو بھی قادیانیوں کے لیے بھی نبی و رسول اور ہندوؤں کے لیے بھی اپنے آپ کو چن بسویشور اوتار اور مسلمانوں کے لیے امام مہدی اور نصارہ کے لیے اپنے آپ کو مسیح موعود ٹھہراتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ تعجب ہے ان سادہ لوگوں پر کہ اس سے فتنہ پرور شر انگیز کے متبع ہو رہے ہیں جنہیں احادیث کریمہ میں ملعون اور دجال فرمایا گیا، یا کم از کم انہیں مسلمان ہی جانتے مانتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعجب ان پڑھے لکھے کٹ بگڑوں پر ہے کہ جان بوجھ کر اس کے کفریات پر اطلاع پانے کے باوجود اسے مسلح قوم یا چنی و چنا کہہ کر اس کے ساتھ خود بھی جہنم کے گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے کافر و مرتد بے دین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ حاشا اللہ، جو ان خباثتوں پر مطلع ہو کر اس کے عذاب و کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔